محترم بزرگ دوستو، اسلام میں ہماری شریعت کی شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا وحی کی ابتدا رؤیت صالحۃ جیسے الفاظ بخاری میں اور دیگر کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں، یعنی اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا ابتدا ہوا وہ یہ تھا کہ رؤیت صالحۃ، اچھے خوابوں کو پھر نومی نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور دن میں اس کا ظاہر ہونا۔ اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین روایت فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہاں چند چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے، کیا نبیوں کا خواب، رسولوں کا خواب وہی ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، رؤیا الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وحی، نبیوں کا خواب وحی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مختصر، جیسا کہ ہم کو پتہ ہے سورۃ الصافات میں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی دیکھے تھے کہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو قتل کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی طرح یہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس جا کر ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یا اسماعیل فانظر ماذا ترى، میں اس طرح دیکھا ہوں، آپ کا رائے کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہاں ایک سوال اور اعتراض اور اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ وحی ہے کیوں اس کو وحی کو صادر کیے بغیر، اس کو کیے بغیر اس وحی کے بارے میں ان سے اجازت مانگ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح پوچھ لیں گے تو ان کی بھی نیت صحیح ہو تو ان کو بھی اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ مانے نہ مانے، مجھے تو اس وحی کو کرنا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عزم و ارادہ یہی تھا، مانے نہ مانے بیٹے ذبیح اللہ یعنی اسماعیل ذبیح اللہ مانے نہ مانے، ہم تو کرنا ہی کر گزرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ بھی نیت اچھی نیت کر لیں گے تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اس غرض سے انہوں نے یہ سوال رکھا تھا، اور اسماعیل ذبیح اللہ کا جواب کیا ہے معلوم؟ افعل ماذا ترى، افعل ما ترى، یعنی افعل ما ترى، میرے ابو جان جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کرو۔ لہذا یہاں اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہی حکم ہے، وہی ہے، اور وہی آ کر خواب ہے، خواب سے وہی ہے، وہی کا حکم ہے، تو آخر میں تو وہ ذبح نہیں کر پائے نا، ذبح کرنے کی کوشش کیے، سعی کیے، لیکن ذبح نہیں ہوا نا، وہ وحی صادر نہیں ہوا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو علماء نے یہ جواب دے رہے ہیں، وحی کی دو قسم ہے، یعنی خواب کے جو وحی ہے، رؤیت صالحۃ ہو، رؤیا ہو، خواب کے ذریعے جو وحی اترتا ہے، اس کی دو تعویل ہے اور دو طرح کے جوابات ہیں، ایک جو دیکھے ہیں وہی ہوگا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھتے تھے وہ دن میں ہوتا تھا۔ اب یہاں وحی کی جو خواب کے ذریعے جو وحی ہوا ہے، رؤیا کے ذریعے، یہاں دوسرا حکم ہے، دوسری قسم ہے، وہ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی تعویل ہے۔ کیا تعویل ہے؟ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورۃ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ بھی خواب دیکھے تھے، انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ آیت ہے۔ لہذا اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ اور ان کے خواب کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں؟ انی رأیت، یا اللہ میں دیکھتا ہوں، دیکھا ہوں، احد عشر 11 کوکبن ستاروں کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتهم لی، یہ سارے کے سارے لی میرے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہیں۔
کیا ستارے 11 اتر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے؟ سورج اور چاند اتر کے آ کے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا، کوئی بیوقوف بھی نہیں بولے گا، کوئی احمق بھی اس طرح کی تعویل نہیں کرے گا، اس طرح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر دے گا تو بالکل اجہل ہے، جاہل ہے۔ لہذا اس کا جواب کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، تفسیر و بات ملتی ہے کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں، جو یوسف علیہ السلام سے وہ قحط کے زمانے میں ان کے قبضے میں ان کے پاس پہنچ گئے تھے، یہ مطلب ہے۔ لہذا یہاں جو خواب ہے، رؤیا ہے، ظاہری الفاظ میں لیا جائے گا تو بالکل غلط معنی اور مفہوم اور مطلب نکلے گا۔ اب یہاں رؤیا کی دوسری قسم کو لینا پڑے گا۔ ویسا ہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، وہاں دوسری قسم ہے رؤیا کے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ دیکھے تھے خواب میں مذبوح البقر، مذبوح ذبح کیے ہوئے گائے کو دیکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگوں میں، خصوصاً احد میں، جنگ احد میں، غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے اس کی علامت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بھی دیکھے تھے، اپنے دستے مبارک سے تلوار کو لے رہے ہیں، اس کو ہلا رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہا ہے، پھر ہلا رہے ہیں، وہ درست ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ظاہری نہیں ہے، خواب ہے، رؤیا ہے، وحی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مطلب دوسرا ہے کہ جو تلوار اٹھائے ہلا رہے ہیں، جس سے ٹوٹ رہا ہے، وہ شکست احد ہے، شکست غزوہ احد ہے، غزوہ احد کی شکست کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ہلا رہے ہیں، درست ہو رہا ہے، یہ حقیقی فتح ہے۔ لہذا محترم بزرگ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی ابتدا سچے خواب تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی رؤیا یعنی خواب وحی ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے، ہما شما کی طرح نہیں ہے، ہما شما کی رؤیا کی طرح، خواب کی طرح نبیوں کے، رسولوں کے، اللہ والوں کے خواب نہیں ہے۔ لہذا وہ سچا ہے اور وہ وحی ہے۔ لہذا ایسے نبیوں کی کردار کو ہمارے کردار سمجھ کر اس کو اپناتے ہوئے، اس اخلاق کریمہ کے ذریعے ہم سفر کرتے ہوئے جو مقصد ہے جنت کو پانا، اللہ کو پانا، اس میں ہم ضرور کامیابی حاصل کر سکتے ہی۔ لہذا اس طریق کو اپنانا ہم پر لازمی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ سبیل عطا فرمائے جو سبیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائے تھے، وہ طریق عطا فرمائے جو نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔